بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 68، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم کم از کم 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ضمن میں لیا گیا، یعنی کہ ضمن سے جس کا لغوی معنی کہ کسی مسئلے کو عام الفاظ میں پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اردو مضمون نگاری کے معمار یعنی کہ جس نے اس صنف کو ایجاد کیا۔ مضمون سب سے پہلے کس نے؟ اردو مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہوا، ٹھیک ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مضمون نگاری کا بانی کون ہے، آپ نے بتلانا ہے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اور ان کے رفقائے کار نے اس فن کی بنیاد رکھی اور اسے بام عروج تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ مضمون کی جامع تعریف: کسی بھی موضوع پر معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کو اس طرح صفحہ کرتاس پر بکھیرنا تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو سکے، اس کو مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیالات، جذبات شامل ہوتے ہیں، آپ کے دلائل جو کہ سند کے ساتھ یعنی کہ دلیل کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، ربط آپ نے برقرار رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی اپنی رائے ہونی چاہیے ذاتی جو اس کو لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ تین چیزوں کو مکمل کریں گے تو آپ کا ایک بہترین مضمون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مضمون کی اہم اقسام: ایک ہوتا ہے مضمون معلوماتی، اس کے اندر حقائق اور معلومات کی فراہمی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ادبی مضمون، اس کے اندر زبان و بیان کی خوبصورتی اور جمالیاتی ذوق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صحافتی مضمون، اس میں حالات حاضرہ اور روزمرہ کے مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا خاکہ ہے پورا کہ کس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تمہید مضمون کی اچھی ہونی چاہیے، کسی بھی شعر کے ساتھ، قول کے ساتھ، یا قرآن کی آیت یا کسی بھی چیز کے ساتھ تمہید، کیونکہ تمہید ہی آپ کا اصل وہ چیز ہے کہ جو آپ سامعین یا سامنے جو قارئین جو ہے کیا نام اس کا سننے والے ہیں یا پھر دیکھنے والے ہیں یا پڑھنے والے قاری حضرات ہیں، وہ آپ کے مضمون کا پہلی لائن تمہید دیکھ کے اندازہ کر سکیں گے اس کے مضمون کے اندر کتنی جان ہے، ٹھیک ہے۔ نفس مضمون، یہ درمیانی حصہ، اس میں آپ نے جس موضوع پہ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے متعلق مکمل دلائل آپ نے دینے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ آ جاتا ہے خاتمہ، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ تمہید، اس حصے میں مضمون کے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے قاری آپ کے خیالات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور اسے دلچسپ اور متوجہ کرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفس مضمون، اس حصے میں مضمون کے مکمل جو آپ کی موضوع ہے اس کی تفصیل، دلائل آپ نے شامل کرنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ دل ہوتا ہے مضمون کا، اس میں تمام حقائق، معلومات اور آپ اپنی ذاتی رائے اس کے اندر تفصیلاً بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینڈ، اس میں اس کو خاتمہ یا اختتام کہتے ہیں کہ اس میں مضمون کے تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ یا سبق لکھا جاتا ہے۔ تحریر کو اچانک ختم کرنے کی بجائے قاری کو ایک حتمی اور واضح پیغام دے کے آپ نے رخصت کرنا ہے، لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ اس پورے مضمون کا خلاصہ کلام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں پورا یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا مضمون کو کہ کس زبان کا لفظ ہے اور کہاں سے اس کو جو ہے وہ کس نے اس کو بنایا، ایجاد کیا، اس کے بانی کون ہے، پھر اس کے بعد خیالات، دلائل اور رائے اس کے اندر شامل کرنی، پھر اس کے بعد اس کا خاکہ، ڈھانچہ، تمہید، نفس مضمون، اور اس کے بعد خاتمہ۔ تو ہمارا جو ہے یہ اس طریقے سے آپ نے مضمون کو لکھنا، تدریسی جانچ میں لکھا ہوا ٹاپک اس عنوان پہ آپ نے لکھیں کلاس میں، ٹھیک ہے۔ تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہید اچھی کریں، نفس مضمون اس کا دلائل دیں آپ، اور اس کے بعد اختتام اس کا اچھے طریقے سے کریں۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا یہ آخری لیکچر تھا، تو اس طرح ہماری جو ہے وہ آج کے سبق کا آخری لیکچر ختم ہوا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام